السلام علیکم۔ ایران میں جو ہے وہ اچھی خاصی ٹرموائل ہوئی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ حکومت کے خلاف بدترین مظاہرے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایران میں مظاہرے ہوتے رہے اور وہاں پر جو ہے وہ آ، ایرانی حکومت نے اس کو کرش بھی کیا ہے، لیکن اس دفعہ آ، ان مظاہروں پر میں جو ہے وہ زیادہ شدت نظر آتی ہے۔ اس حوالے سے مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کیونکہ ایران نے فلسطینیوں کو کھل کے سپورٹ کیا تھا تو اسرائیل ایران میں پہلے بھی رجیم چینج چاہتا تھا، لیکن ٹرمپ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے اس کو نہیں کر سکا، اور اب اسرائیل کی یہ کوشش ہے کہ کسی طرح وہاں پہ رجیم چینج ہو جائے اور ایران کا مکمل طور پہ جنازہ نکال دیا جائے۔ اور اس دفعہ شاہ کے جو رشتہ دار ہیں، آ، ایرانی شاہ کے ماضی کے، وہ بھی جو ہے وہ آنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ٹرمپ نے بھی مداخلت کا اشارہ دیا ہے کہ ممکنہ طور پر وہ ایران میں مداخلت کر سکتا ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ایران کو بنیادی طور پہ جو امریکہ نے سینکشنز لگائیں، پابندیاں لگائیں، اس کی وجہ سے ایرانی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور پھر جنگ میں بھی آپ کا بہت پیسہ لگتا ہے۔ تو اسرائیل نے جو حملے کیے، ان کے جو نیوکلیر پلانٹس تباہ ہوئے، لازمی بات ہے اس پہ بھی ایک خطیر رقم لگی تھی، اور ایران جو ہے وہ تقریباً 1979 سے مختلف طرح کی پابندیوں کا شکار رہا ہے۔ بیچ میں اوباما کی ایڈمنسٹریشن میں اور کچھ ادوار میں تھوڑی بہت نرمیاں ہوئیں، لیکن ٹرمپ نے آ کر ان کو دوبارہ جو ہے وہ قائم کر دیا۔ لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ ان لائک سعودی عربیہ، ایران کے جو مولوی ہیں انہوں نے پریگمیٹزم کا مظاہرہ نہیں کیا، کیونکہ سعودی عرب اور ایران دونوں میں پولیٹیکل اور سوشل سپریشن، دونوں طرح کے سپریشن تھے۔ سعودی عرب نے کسی حد تک اپنے ماضی سے سیکھا، وہاں پر اب بھی پولیٹیکل سپریشن ہے، سیاسی جبر اب بھی، آپ حکومت کے خلاف مظاہرہ وغیرہ نہیں کر سکتے، لیکن انہوں نے سماجی جبر جو ہے یا سوشل سپریشن اس کو کم کیا۔ میوزک کو، گانوں کو، فلموں کو، ڈراموں کو، کسی حد تک خواتین کو آزادیاں دیں، نوجوانوں کو تفریح کے مواقع جو ہے فراہم کیے۔ لیکن ایران میں جو مذہبی بنیادوں پر سختیاں تھیں وہ آج بھی موجود ہیں، تو وہاں پر پولیٹیکل سپریشن ہے اور سیاسی سپریشن بھی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بعض ٹائم سیاسی سپریشن آپ اس وقت برداشت کر لیتے ہیں جب معاشی طور پر آپ خوشحال ہوتے ہیں، یا کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ دال روٹی چلتی رہے، آپ کی زندگی کی بنیادی ضروریات آپ کو ملتی رہیں۔ تو سعودی عرب میں نسبتاً خوشحالی تھی، اور جب عرب اسپرنگ آئی تو انہوں نے بڑے پیمانے پر اپنے شہریوں کو مالی طور پر ان کی مدد بھی کی تاکہ لوگوں میں بے چینی نہ پھیلے۔ ایران نیچرلی پابندیوں کی وجہ سے ویسا نہیں کر سکا، اور ایران کے حوالے سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے یمن میں، فلسطین میں اور لبنان میں پراکسیز تھے، ان پر کافی پیسہ اس نے خرچ کیا، ملٹری معاملات پہ کافی پیسہ خرچ کیا، تو وہ اس طرح کا نہیں پایا۔ لیکن دوسری طرف سینکشن کی وجہ سے بھی اس کی معیشت کو ناقابل تلافی جو ہے وہ نقصان پہنچا۔ تو وہاں پر معاشی خوشحالی، جس طرح چین میں بھی سیاسی جبر ہے، لیکن وہاں پہ نسبتاً عام آدمی کو روٹی کپڑا اور مکان مل رہا ہے، ریاست جو ہے وہ بہت طرح کی ان کو فیسلٹیز دیتی ہے، تو وہ معاشی جبر، وہ جو سیاسی جبر ہوتا ہے وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن ایران میں صورتحال ڈیفرنٹ ہے، وہاں معاشی کو سات بازاری بھی ہے، پولیٹیکل سپریشن بھی ہے، اور اس کے علاوہ سوشل سپریشن بھی ہے۔ تو جب یہ تینوں چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر لازمی بات ہے پرابلم بہت ہو سکتی ہے۔ لیکن آن دی ادر ہینڈ ایران میں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہیں، یا کروڑوں کی تعداد میں، وہ وہاں کی جو کنسرویٹو کلیریکل گورنمنٹ ہے اس کے بھی حمایتی ہیں۔ تاہم بہت سارے ناقدین کا کہنا ہے کہ عوام کی ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ لبرلائزیشن چاہتی ہے، آزادی چاہتی ہے۔ مولویوں کا جو دور ہے وہ ٹرینیکل ہے، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ عوام کی خدمت کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر امریکہ واقعی یہ کہتا ہے کہ رجیم چینج کرنی ہے، تو وہ رجیم چینج امریکی فوجوں کو
کیے بغیر ہو سکتی ہے؟ امریکہ نے جو ہے وہ عراق میں رجیم چینج کی، وہاں فوجی بھیجنے پڑے. ایک طریقے سے اس نے سریا میں رجیم چینج کروائی جس میں کافی ٹائم لگا، لیکن وہاں بھی ایک طریقے سے فوجی بھیجے گئے. اپنے نہیں بھیجے تو مغرب کی طرف سے بھیجے گئے. اسی طرح جو ہے وہاں پہ لیبیا میں بھی تقریباً مور اور لیس یہی صورتحال ہوئی کہ امریکہ کو خود تو نہیں لیکن اپنے مغربی اتحادیوں کے ذریعے اس نے وہاں بھی گڑبڑ کروائی. وہاں بھی محدود پیمانے پر جو ہے وہ ان کی انٹرونشن رہی. یوگوسلاویہ میں 90 کی دہائی میں جب ملاوزیچ کو ہٹانا تھا تو وہاں پر بھی ایک نیٹو کی انٹرونشن ہوئی اور اس کے بعد ہی جو ہے وہ ہٹ سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ یہاں پہ جو ہے وہ فوجی اتارے گا؟ اگر فوجی اتارتا ہے تو لازم بات ہے، اور ایرانی گورنمنٹ اگر چلی جاتی ہے تو ایران کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس میں اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں کی تعداد میں یا ٹینز آف تھاؤزنڈ تو ایسے لوگ ہیں جو آئیڈیولوجیکلی موٹیویٹڈ ہیں. تو ایران ممکنہ طور پہ گوریلا وار کی طرف چلا جائے گا، اور امریکہ اگر وہاں پر اس طرح آ کر رکتا ہے جس طرح وہ افغانستان میں رکا یا جس طرح وہ عراق میں رکا، تو پھر اس کو لازم بات ہے بڑی ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا. ایران جو ہے وہ بہت بڑا ملک ہے، ان ٹرمز آف سائز وہ فرانس سے 3 سے 4 گنا زیادہ ہے. مثلا اگر فرانس، اسپین، یورپ کے 3 4 ممالک کو آپ ایک ساتھ کریں تو ایران جو ہے اسٹریٹجیکلی بہت بڑا ہے، تو وہاں پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ نیچرلی امریکہ کے پاس جو آپشن ہوگا وہ یا تو ویتنام کی طرح رuthless بمبارٹمنٹ کرے گا، اور رuthless بمبارٹمنٹ کرنے کے بعد ممکنہ طور پہ اسرائیل بھی کولابریٹ کرے. ہو سکتا ہو کوئی مغربی ملک بھی ساتھ آ جائے اگر ٹرمپ ایٹ آل ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ جی ان کو چینج کرنا ہے. لیکن جب آپ گراؤنڈز پر فوجی اتاریں گے تو وہ اس وقت صورتحال ڈیفرنٹ ہوگی. امریکہ نے ویتنام میں بھی بڑی رuthless بمبارٹمنٹ کی، 30 لاکھ سے جو ہے 70 لاکھ کے قریب لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہلاک و زخمی ہوئے. امریکہ کے کوئی 53,000 فوجی مارے گئے، لیکن اس کے باوجود وہ ویتنام کو شکست نہیں دے سکا، کیونکہ ویتنام کی جو جغرافیہ ہے، جو وہاں کے علاقے ہیں، جنگل ہے، ڈینس فارسٹ تھا، وہ گوریلا اس میں چلے گئے، انہوں نے فائٹ کیا. اسی طرح ایران میں بھی بہت سارے جو ہے وہ رگڈ ماؤنٹین ہیں، بہت سارے دشوار گزار علاقے ہیں. اور پھر افغان طالبان کی طرح ایران کے پاس بھی ایسے لوگ ہیں جو ممکنہ طور پر جو ہے وہ لڑنے کے لیے تیار ہوں گے. تو پھر یہ ایک طویل ممکنہ طور پہ جنگ ہو سکتی ہے جس میں ایران سارے وہ ٹولز جس کو جدید دنیا دہشت گردانہ کہتی ہے ان کو امپلائی کرے گی، لیکن ایران نیچرلی یہ کہے گا کہ امریکہ یا اسرائیل جو بھی ممکنہ طور پر اس پہ کریں گے وہ اسٹیٹ ٹیررزم ہوگا، ایک سوورن اسٹیٹ کے خلاف. تو صورتحال ابھی مزید انفولڈ ہونی ہے. یہ سارا ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایران میں جو حکومت کے خلاف مظاہرے ہیں یا ریزسٹنس ہیں وہ کتنے طاقتور ہیں. اور اگر امریکہ نے ان حالات میں مداخلت کی تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ایرانی حکومت جو رشیا اور چائنا دونوں کے قریب ہے اس پر چین اور روس کی حکومتیں کیا رد عمل دیتی ہیں. لازمی بات ہے ایران میں بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نسبتاً چائنا سے بہت قریب ہو جائے گا، نسبتاً رشیا سے بھی قریب ہو سکتا ہے کیونکہ بیچ میں سینٹرل ایشیا ہے. لیکن ایک طرف یورپ اور دوسری طرف یہ، تو نسبتاً تو یہ بات ہو سکتی ہے. تو ایسے میں وہ رد عمل بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان دونوں ممالک کا کیا رد عمل ہوتا ہے. لیکن اگر ایران اس کرائسس سے نکل جاتا ہے تو شاید سب سے دانشمندانہ بات یہی ہوگی کہ عوام کو بڑے پیمانے پر معاشی ریلیف دیا جائے. اگر پابندیوں کی وجہ سے سختیاں ہیں تو ایران کے جو حاکم طبقات ہیں وہ اپنی جو ہے عیاشیوں میں سے چیزیں کم کریں، کیونکہ بہرحال آپ ایرانی آفیسز اور یہ سارے صدر کے اور وہ دیکھیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ بڑے مہنگے اور بہت بڑے بڑے محل نما انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں.
تو اس میں سے کہیں سے آپ کو کٹ کر کے، حکومتی اخراجات کو کٹ کر کے، اشرافیہ کی عیاشیوں کو کم کر کے جو ہے عوام کی خدمت کرنی پڑے گی، ورنہ اگر یہ ریزسٹنس وقتی طور پہ دب بھی گئی تو یہ پھر دوبارہ اٹھے گی، اور جب انٹرنلی ریزسٹنس اٹھے گی تو لازمی بات ہے کہ بیرونی دنیا کے جو ایران دشمن لوگ ہیں وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔